بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. مشرکین مکہ نے اپنی مرضی کے معجزات مانگے، لیکن معجزات کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کی مشیت میں یہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزات کو پورا کرتے، یعنی دیگر معجزات بہت سارے ہیں، لیکن مشرکین مکہ جس کا مطالبہ کریں وہی معجزہ پورا کیا جائے، یہ اللہ کی مشیت میں نہ تھا، تو لہٰذا حق جل مجدہ نے ایسے معجزات کو پورا نہ فرمایا، اور ان کا جواب ماقبل کی آیات کے اندر گزر چکا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن ہوا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ماقبل کی آیات میں گزرا۔ جناتی اور انسانی شیاطین، ان کا تذکرہ ماقبل کی آیات کے اندر گزرا۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو اس سے ماقبل والی آیت ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ملمس شدہ باتیں اور دھوکہ دینے والی باتیں یہ آپس کے اندر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، تو ان باتوں کی طرف مائل کون ہوتا ہے، ان باتوں کی طرف جاتا کون ہے، ان باتوں پر یقین کون کر لیتا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ان ملمس شدہ باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ملمس شدہ باتیں، اور ان کی طرف وہ دھیان کر لیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ آخرت پر یقین ہے نہیں تو انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار بھی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی کرنا ہے، آخرت کا انکار بھی کرنا ہے، تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ ملمس شدہ باتوں اور دھوکہ دہی والی باتوں کی طرف دھیان کرتے ہیں، ان کی دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کا دھیان، اس کا دل ان باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آخرت یقینی ہے، عقیدہ آخرت اس کا مضبوط ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر قول و عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو لہٰذا وہ ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ وہ کمائی کرنے والے ہیں ان کو کمائی کرنے دیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ اچھے اعمال نہیں کر رہے، آپ اس کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوا کریں، بلکہ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں انہیں اس راستے پر چلنے دیجئے۔ اسی طرح مومنین کو تسلی ہے، مومنین یہ چاہتے تھے، ماقبل کی آیات کے اندر بات گزری ہے کہ مومنین یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے معجزات پورے کر دیے جائیں تاکہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، ہمارا جو آپس کا جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ بات واضح فرما دی وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا معلوم ہے اے مومنوں کہ اگر ان کی منہ مانگے معجزات پوری کر دی جائیں، ان کی نشانیوں کو پورا کر دیا جائے، لا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یعنی کہ کچھ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، تو لہٰذا چند رؤسائے قریش جمع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم توحید مانتے ہیں یا توحید نہیں مانتے، یا آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، آپ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہم بتوں کو بھی ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں،
ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو لہٰذا آپس کے اندر اختلاف ہے، آپس کے اندر فرقہ واریت بن رہی ہے، تو لہٰذا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ضروری بات یہی ہے کہ ایک تیسرا بندہ درمیان میں داخل کیا جائے جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب دو جماعتوں کے اندر یا دو شخصوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ان کا حل تیسرا بندہ کرتا ہے، جسے عربی میں ثالث اور حکم کہتے ہیں، منصف اور فیصلہ کرنے والا اردو میں کہتے ہیں۔ تو لہٰذا تیسرا بندہ ہم آپس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور وہ تیسرے بندے کا نام لیتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ولید بن مغیرہ، اس کا نام لیتے تھے۔ یہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور بڑا ہی لوگوں کے ساتھ ملاقات رکھتا تھا، باتوں کو جانتا تھا، تو لہٰذا اس کا نام لیتے کہ اسے ہم حکم بناتے ہیں، اسے ثالث بناتے ہیں، اسے آپس میں فیصل بناتے ہیں، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات طائف کے مسعود کا نام لیتے کہ وہ ہمارے درمیان فیصل بن جائے، وہ ہمارے درمیان تیسرا بندہ بن جائے، اور آپس کا یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو وہ ختم کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ نے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان سے کہیے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کروں، اللہ کے سوا کوئی اور ثالث اور فیصل تلاش کروں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری رسالت کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بات حقیقتاً تم بھی جانتے ہو۔ اس لیے کہ اگلے ٹکڑے کے اندر فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، یہود کو تورات دی ہے اور نصارہ اور عیسائیوں کو ہم نے انجیل دی ہے، ان کتابوں کے اندر میری رسالت کے تذکرے موجود ہیں، میری رسالت کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ اس طرح جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پہلے پارے کے اندر دوسرے پارے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ اس طرح میری رسالت کو جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے میری رسالت پر یقین نہیں کرتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بعض اوقات ان کے جو بڑے تھے دینی اعتبار سے، وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ اور کوئی کام نہیں کرتے، ہم نے تم سے نذرانے لینے ہیں، تم سے پیسے لینے ہیں، لہٰذا آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو کوئی کاروبار نہیں کرتے، آپ نے نذرانے دینے چھوڑ دینے ہیں تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ لہذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی اور کو ثالث کیسے بناؤں؟ اللہ میری رسالت کے گواہ ہے، اللہ نے ہی مجھے رسالت دی ہے، اللہ نے ہی مجھے رسول بنایا ہے، تو لہذا میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری اوپر واضح کتاب اتار دی ہے، لہٰذا اب تم اس کتاب کو پڑھو، اس کے اندر ساری باتیں موجود ہیں اور اس کے اندر وضاحت موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے دی ہے کتاب یعنی یہود و نصارہ، یعلمون وہ بھی جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے اور برحق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بظاہر یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، تو لہذا یہ اصل بات مومنین کو سمجھانی ہے کہ مومنین شک کے اندر نہ پڑے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول سمجھیں، لہذا اس کے اندر شک کرنے والی کوئی بات نہیں۔